کیا یسوع کی پیدائش کے بیانات ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں؟ کیا متی اور لوکا کی اناجیل میں پیش کردہ یسوع کی پیدائش کے بیانات کے اندر تضاد پائے جاتے ہیں؟ 4 میں سے صرف 2 اناجیل ہی یسوع کی پیدائش سے منسلک واقعات کا بیان پیش کرتی ہیں۔ متی 1 سے 2 ابواب پورب سے آنے والے مجوسیوں کی کہانی سمیت یوسف کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ لوکا 1 سے 2 ابواب مجوسیوں کا ذکر نہیں کرتے، لیکن مریم اور دیگر مختلف لوگوں الشبا، زکریا، چرواہوں، شمعون اور حنا پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جنہوں نے خدا کے بیٹے کے مجسم ہونے کے لیے خدا کی حمد کی تھی۔ مختلف لوگوں کا دعویٰ ہے کہ متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل ایک دوسرے سے متصادم ہیں اور ان میں موجود یسوع کی پیدائش سے متعلق بیانات ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ جھوٹا ہے اور متی اور لوکا کی طرف سے فراہم کردہ تفصیلات کو بڑی آسانی سے ہم آہنگ مجموعے کی شکل دی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہاں وہ تفصیلات پیش کی جاتی ہیں جن پر متی اور لوکا بلا شبہ متفق ہیں۔ یسوع ایک کماری سے پیدا ہوا تھا، متی 1 باب 18، 23، 25 آیات، لوکا 1 باب 27 آیات۔ مریم اور یوسف گلیل کے ایک شہر ناصرت میں رہتے تھے، متی 2 باب 23 آیت، لوکا 1 باب 26 آیت، 2 باب 4 آیت۔ یسوع بیت لحم میں پیدا ہوا تھا، متی 2 باب 1 آیت، لوکا 2 باب 4 سے 7 آیات۔ یسوع کی پیدائش کے بعد مریم اور یوسف ناصرت شہر واپس آ گئے تھے، متی 2 باب 23 آیت، لوکا 2 باب 39 آیت۔ دوسرے نمبر پر یہاں وہ تفصیلات پیش کی جاتی ہیں جو ان اناجیل کے ہر مصنف کے لحاظ سے منفرد ہیں۔ مجوسی یسوع سے ملتے ہیں، متی 2 باب 1 سے 12 آیات۔ ہیرودیس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے یوسف اور مریم مصر کو بھاگ جاتے ہیں، متی 13 باب 2 سے 18 آیات۔ چرواہوں کا ایک گروہ چرنی میں لیٹے ہوئے یسوع کو دیکھتا ہے، لوکا 2 باب 8 سے 20 آیات۔ شریعت کی پیروی میں یوسف اور مریم بچے یسوع کو یروشلم کے اندر ہیکل میں لے کر جاتے ہیں، لوکا 2 باب 22 سے 39 آیات۔ جو لوگ مسیح کی پیدائش کے بیانات میں تضاد کے پائے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ عام طور پر لوکا 2 باب 39 آیت جس میں درج ہے کہ جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو پھر گئے، اور متی 2 باب 21 آیت 21 سے 23 آیات جس میں مندرج ہے کہ پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا، مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گیا، اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ناقدین کے مطابق لوکا جو مصر کی جانب سفر کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یسوع کو ہیکل سے براہ راست ناصرت لے جایا گیا تھا، اور متی جو ہیکل کی رسومات کا ذکر نہیں کرتا، اس کا کہنا ہے کہ یسوع کو مصر سے براہ راست ناصرت لے جایا گیا تھا۔ اس بات کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ خاموشی تردید کے مترادف نہیں ہے۔ لوکا کی طرف سے فراہم کردہ تفصیلات میں مصر کے سفر کی غیر موجودگی اس بات کا ثبوت خیال نہیں کی جا سکتی کہ ایسا کبھی رونما نہیں ہوا تھا۔ لوکا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یوسف اور مریم مصر نہیں گئے تھے، وہ محض اس واقعے پر اپنی رائے نہیں دیتا۔ متی نے پیدائش کے وقت آنے والے چرواہوں کا کبھی ذکر نہیں کیا، بس چونکہ متی اس بات کا ذکر نہیں کرتا تو کیا ہم اس کی وجہ سے یہ فرض کر لیں کہ کوئی چرواہے نہیں آئے؟ یہ حقیقت بھی اہمیت کی حامل ہے کہ نہ تو متی اور نہ ہی لوکا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسیح کی پیدائش کے بارے میں ہر طرح کی تفصیلات کا ایک مکمل بیان درج کر رہا ہے۔ بس سوال یہ ہے کہ کیا لوکا کا بیان مصر کے سفر کے لیے معقول وقت فراہم کرتا ہے؟ یسوع کے ختنہ اور پھر اسے ہیکل لے کر جائے جانے کے درمیان 32 دن تقریباً 1 مہینہ تھا۔ اس وقت کے اندر مصر کی جانب سفر اور واپسی کو
ترتیب دینے کی کوشش کرنا مشکل ہے۔ ہیکل میں یسوع کو لے کر جانے کے بعد مصر کی جانب سفر کے واقعے کو رکھنا متی اور لوکا کی تفصیلات کو ہم آہنگ کرنے کا ایک بہتر طریقہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوسف اور مریم یسوع کی پیدائش کے بعد بیت لحم میں ہی رہے تھے اور ان کے پاس رہنے کی جگہ متی 2 باب 11 آیت میں درج گھر تھی۔ لوکا 2 باب 39 آیت بیان کرتی ہے کہ جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو پھر گئے۔ غور کریں کہ لوکا یہ نہیں کہتا کہ وہ فوراً گلیل واپس آئے، اور آیت میں اس لفظ کو شامل کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ بالآخر ایسا لفظ ہے جسے کوئی بھی شخص بڑی آسانی سے شامل کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوکا اس بات کی وضاحت نہیں کرتا کہ اس سب کے دوران کتنا وقت گزرا تھا۔ وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ ہیکل میں یسوع بچے کو لے کر جانے کے بعد یوسف اور مریم ناصرت میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ کئی دنوں بعد ہو سکتا تھا، اس میں مہینے لگ سکتے تھے۔ اگر ہم مصر کی جانب سفر کو لوکا 2 باب 39 آیت کے وسط میں رکھتے ہیں تو ہمیں ایک قابل عمل تاریخی تسلسل حاصل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، بچے یسوع کے ساتھ ہیکل میں جانے کے بعد یوسف اور مریم بیت لحم واپس آتے ہیں۔ یسوع کی پیدائش کے مہینے میں یوسف نے شاید وہاں عارضی کام کی تلاش کی تھی، اور یہ کام ممکنہ طور پر زیادہ دیر تک چلتا رہا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یوسف اپنے نئے خاندان کو دوبارہ بیت لحم میں آباد کرنے کا سوچ رہا تھا، اس خیال سے کہ داؤد کے بیٹے کے لیے اچھا ہوگا کہ وہ داؤد کے شہر میں پلے بڑھے۔ نمبر 2، شمعون اور حنا اس خبر کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ یروشلم میں انہوں نے مسیحا کو دیکھا ہے۔ لوکا 2 باب 25 سے 38 آیات۔ نمبر 3، کچھ وقت بعد مجوسی یروشلم میں پہنچتے ہیں اور راستے میں اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں کہ مسیحا پیدا ہو چکا ہے۔ متی 2 باب 1 سے 2 آیات۔ ہیرودیس مجوسیوں کو بیت لحم بھیجتا ہے جہاں وہ نوعمر یسوع کو پاتے ہیں۔ متی 2 باب 3 سے 11 آیات۔ نمبر 4، مجوسی کسی اور راستے سے واپس لوٹ جاتے ہیں اور یوسف کو خواب میں خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ مصر بھاگ جائے۔ متی 2 باب 12 سے 13 آیات۔ نمبر 5، کچھ دیر کے بعد ہیرودیس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مجوسیوں نے اس کی تمناؤں اور ہدایات کی پرواہ نہیں کی، اور وہ بیت لحم کے گرد و نواح میں موجود 2 سال اور اس سے کم عمر کے تمام لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ متی 2 باب 16 آیت۔ 2 سال کے شمار سے پتہ چلتا ہے کہ یسوع پہلے ہی اتنا بڑا ہو چکا تھا۔ ہیرودیس 4 قبل از مسیح میں مر جاتا ہے۔ یوسف اپنے خاندان کو مصر سے واپس لے آتا ہے۔ متی 2 باب 19 سے 21 آیت۔ ہیرودیس کے بیٹے کے خوف سے یوسف بیت لحم میں آباد ہونے کا اپنا منصوبہ بدل دیتا ہے اور اس کے بجائے واپس گلیل چلا جاتا ہے۔ متی 2 باب 22 سے 23 آیات۔ مندرجہ بالا تاریخی تسلسل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو متی یا لوکا کی تفصیلات سے متصادم ہو۔ متی 2 باب 21 سے 23 آیت اور لوکا 2 باب 39 آیت کے درمیان تضاد تلاش کرنے کا واحد طریقہ کلام مقدس کی سچائی کے خلاف پہلے سے قائم کردہ تعصبات کی بنیاد پر مفروضے تشکیل دینا ہے۔ کچھ ناقدین یسوع کی پیدائش کی تفصیلات سے وابستہ نسب ناموں میں ایک اور متوقع تضاد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ متی 1 باب 16 آیت کہتی ہے کہ یوسف کا باپ یعقوب تھا۔ لوکا 3 باب 23 آیت کا کہنا ہے کہ یوسف کا باپ ایلی تھا۔ اس حوالے سے بہت سے نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن اس بظاہر تضاد کا بہترین جواب یہ ہے کہ لوکا مریم کا جبکہ متی یوسف کا نسب نامہ درج کر رہا ہے۔ مشترکہ یونانی زبان میں ایسا کوئی لفظ نہیں تھا جو خصوصی طور پر داماد کا معنی رکھتا تھا، اور اس لیے یوسف ایلی کی بیٹی مریم سے شادی کرنے کے سبب ایلی کا بیٹا کہلاتا ہے۔ یوسف شادی کے وسیلہ سے ایلی کا بیٹا بنا تھا۔ اناجیل 4 مختلف اشخاص کی طرف سے 4 منفرد سامعین کے لیے لکھی گئی تھی، لہٰذا یہ فطری بات ہے کہ ان میں مسیح کی زندگی سے متعلق مختلف تفصیلات شامل ہیں، لیکن ان تصانیف کی نگرانی روح القدس کی طرف سے کی گئی تھی۔
جس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہر مصنف مکمل سچائی کو قلم بند کرے۔ ان میں اختلافات پائے جاتے ہیں مگر ان سب کو ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔ متی اور لوکا کی اناجیل میں یسوع کی پیدائش کی تفصیلات ایک دوسرے کی متضاد نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے معاون ہیں۔ آمین اور آمین۔